وحکمہ ثم جاءکم رسول صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز و محتشم علماء کرام، سادات اعظام اور منتظم محفل محترم قبلہ حاجی منظور صاحب اور علامہ حافظ زین کریم صاحب، اور میرے سروں کے تاج علماء کرام قبلہ سید طاہر حسین شاہ صاحب قادری، علامہ سید عبید شاہ صاحب شیرازی، حضرت علامہ عبدالوحید نورانی صاحب۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن جب سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت دی ہوئی ہے، اس وقت سے ہمارے وجود پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اسے محسوس کریں تو فبہا، نہ کریں تو بھی نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ جو یار کی بزم میں آ جاتا ہے پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سب کو نواز دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ آپ ساروں نے مل کے پڑھنا ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ دو چار الفاظ ہی ہم نے بول کر اپنی بخشش کی دعا اور عرضی پیش کرنی ہے۔ اب آواز ساروں کی آئے گی تو چند گفتگو اور چند جملے میں عرض کروں گا، ورنہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا لیکن استادوں کا اور سادات اعظام کا حکم ہے، اب آپ نے محبت سے پڑھنا ہے۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان، سب تو اونچی شان والا آ گیا، کہ سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان، اور دن حشر دے خدا نے سامنے او میرا بخشان آ گیا، او میرا بخشان والا آ گیا، سب کو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان آ گیا۔ اللہ کریم ہمیں یہ بزم بار بار نصیب فرمائے۔ دعائے کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ایک بزم آپ نے سجائی ہے، ہم نے سجائی ہے، اور دو اجلاس اور دو بزمیں وہ ہوئی ہیں جن کا منتظم خود خالق حقیقی جل جلالہ ہے۔ ایک بزم تو وہ ہے جس میں دعوت نامہ سبھی کو تھا، اپنے بھی آئیں، پرائے بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں، کافر بھی آئیں، اور اس میں سوال یہ تھا کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ سب سے پہلی آواز میرے آقا کریم علیہ السلام، پھر انہیں سن کے انبیاء اور رسل، اور پھر سب نے ہی کہا کہ کیوں نہیں، کوئی ہمارا رب ہے۔ جلسہ توحید تھا، سبھی کو اجازت تھی، سب آئے۔ اب دوسرا جلسہ وہ منعقد ہوا کہ جس کے خاص دعوت نامے تیار کیے گئے، مخلوقات میں سے چنیدہ لوگوں کا انتخاب کیا گیا، پھر انہیں باقاعدہ اس بزم میں جمع کیا گیا، اور اس بزم میں جو صدارت و خطاب تھا وہ خالق حقیقی جل جلالہ،
اس بزم کا بانک پن کیا تھا. آج اس بزم میں آنے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہمارے عمل کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے. سنیے وہ بزم سجی اور اس بزم کے اندر اللہ کریم خطاب کا انداز کیا فرما رہا ہے. آج دنیا کہتی ہے حضور کا نام لے کر دیوانے ہو جاتے ہو, جب سرکار کا نام آتا ہے تو تمہاری چال ڈھال بدل جاتی ہے, تمہاری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے. ارے تم بولتے ہو تو تمہارے بولنے کے الفاظ بھی کچھ اور ہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں. عام سی گفتگو کیوں نہیں کرتے, سادہ سی بدل کیوں نہیں سجاتے, عام یانا لہجے میں بات کیوں نہیں کرتے. جب میلاد کی باری آتی ہے تو جذبے بھی جوان ہوتے ہیں, تمہارے انداز بھی جناب وکھرے ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا تجھ سے نہیں سیکھنا, سیکھنا ہے تو اللہ کریم سے سیکھنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھنا ہے. ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی باری آئے تو انداز کو بھی ذرا خاص کر لیا جائے, لہجوں کو بھی ذرا پاک کر لیا جائے, ارادے بھی اپنے عروج کر لیے جائیں اور اپنے آپ کو اپنی ہستی سے ذرا باہر لا کے اس ذکر کے قابل بنایا جائے. اب یہ تو اللہ کریم ہے, وہ سمد ہے, بے نیاز ہے, لیکن پھر بھی محبوب کے لیے انداز بدلا. ساری دنیا سے کلام کرنے کا انداز اور ہے, اور محبوب کے لیے جو جلسہ ہے اس میں اپنے ہی نبیوں سے خطاب کرنے کا انداز اور ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اے محبوب ذرا یاد کریں, اے محبوب ذرا یاد کریں. اب اس بمانا اذکر ہے یاد کرنے کا. اب علماء نے مفسرین نے لکھا کہ محبوب یاد کریں. دوسرا قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, او میرے محبوب کے غلاموں جو قیامت تک آؤ گے, یاد کرو کہ جب ہم نے اپنے محبوب کی میلاد کی محفل سجائی تھی تو ہمارا انداز خطاب کیا تھا. ہم نے جب اپنے محبوب کا ذکر سنانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کی بزم سجائی تھی تو ہمارا انداز خطاب کیا تھا, طرز تکلم کیا تھا, ذرا اسے یاد کرو. فرمایا یاد کرو جب ہم نے اپنے محبوب نبیوں سے میثاق لیا. یہ سادہ وعدہ بھی نہیں تھا, جب کسی بات کو کسی معاہدے کو لکھ لیا جائے اور اس پر باقاعدہ دستخط بھی کر لیے جائیں تو عام لہجے میں اسے میثاق کہتے ہیں. فرمایا جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا, وہ میثاق کیا تھا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب تمہیں ہم کتاب اور حکمت دے دیں. سادہ کہیں تو جب تمہاری نبوت پورے جوبن پر ہو, جب تمہاری دعوت لوگ قبول کر چکے, جب تمہارے نام لیوا تمہارے اصحاب تمہارے ارد گرد ہوں اور تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت پورے جوبن پر ہو. فرمایا ثم جاءکم رسول, پھر وہ شان والا رسول آ جائے. اور اس شان والے رسول کی شان کیا ہے؟ فرمایا شان یہ ہے کہ مصدق لما معکم. اب یہیں سے اگر اندازہ لگا لیں تو سرکار کی شان واضح ہے. فرمایا تمہیں کتابیں دی ہیں, تمہیں حکمت دی ہے, پر اس کا مصدق کون ہے؟ سارے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں بھی عطا کر دی ہیں, تمہیں حکمت بھی نوازا ہے, نبوت اور رسالت بھی دی ہے. فرمایا ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنے والا محبوب جب آ جائے گا نا تو فرمایا پھر تمہارے لیے ضروری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. میں جلدی سے گزر رہا ہوں. پھر فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ. اب یہ خطاب فرمانے کے بعد ایک قابل استاد اور اس کا وفادار شاگرد ہونا تو کہہ دینا کافی ہوگا, پر یہاں ذات خدا ہے اور جو سن رہے ہیں وہ انبیاء ہیں, کہہ دینا ہی کافی تھا. لیکن پہلے تاکیدات کے ذکر کے بعد فرمایا کہ تم سب اقرار کرتے ہو. سب نے کہا. فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ, کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اور اقررنا, سب نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں. پھر فرمایا قال فاشهدوا, گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اب اگلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ علماء سے آپ سنیں تو شاید کام پہ جائیں, لیکن جب محبوب کے ذکر کی باری آتی ہے تو رب کریم کا انداز خطاب دیکھیں. فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا اگر یہ اتنے سارے وعدے کرنے کے بعد, اتنی ساری قسمیں اور شہادتیں دینے کے بعد تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھر گیا تو فرمایا پھر
صفوں میں نہیں رکھوں گا، فاسقین کی صفوں میں نہیں آؤں گا۔ اب دنیا ہمارے انداز پر، ہمارے ذکر مصطفیٰ کے ڈھب پر اعتراض کرے تو اس کی مرضی، ورنہ قرآن کی یہ آیت اٹھائیں کہ جن کو رب خود نبوت دے رہا ہے، تجھے اور مجھے آج پتہ لگا ہے نا، رب کو تو پتہ تھا نا کہ کسی نبی کی موجودگی میں اپنا محبوب نہیں بھیجوں گا، کسی نبی کی نبوت میں، کسی رسول کی رسالت کے دوران اپنا محبوب نہیں بھیجوں گا، پھر اتنا سخت خطاب کیوں کیا، اقرار کیوں کیا، شہادتیں کیوں دی، خود گواہ کیوں بنا، پھر اتنی سخت وعید کیوں اختیار کی؟ تجھے اور مجھے سمجھانا مقصود ہے، او میرے محبوب کے غلاموں، ہلکی زبان میرے یار کے بارے میں استعمال نہ کرنا، انداز عامیانہ میرے محبوب کے ذکر کے لیے استعمال نہ کرنا، جو تجھ کو دے رکھا ہے، آواز اچھی ہے تو مصطفیٰ کے گن گا، انداز اچھا ہے تو کردار مصطفیٰ کا اپنا، دنیا کے اندر اگر تیرا روب اور دبدبا ہے تو تیرے انداز سے، تیرے رہن سہن سے میرے محبوب کے کردار کی جھلک نظر آنے چاہیے۔ تیری زندگی عام سی بھی ہے، تو عام انسان بھی ہے، اگر میرے محبوب کو کردار کو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنائے گا تو رب تعالیٰ تجھے عروج عطا فرما دے گا، اور اگر تو بہت اونچا ہی کیوں نہ ہو، اگر میرے محبوب کے ذکر میں عام سا انداز اپنایا تو فرمایا پھر میں عزتوں کے تاج چھین لوں گا اور ذلتیں تیرا مقدر کروں گا۔ ہستیاں اور 14 صدیاں بلکہ ہزارہا صدیاں کی ہستی اٹھا لیں، جس نے میرے محبوب کا ادب کیا رب نے اسے رنگ لگا دیے ہیں، اور جس نے میرے محبوب سے بے وفائی کی رب تعالیٰ نے دنیا ہی میں نشان عبرت بنایا ہے۔ آج محفل میلاد سجا کر دل میں خیال آتا ہے یار یہ محفل میلاد 1500 سال میں حضور کی ولادت کو ہو چکے ہیں، اور آج محفل میلاد سجا رہے ہیں۔ میں صرف اتنی سی آپ سے سوال عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وعدے لیے، سارے نبیوں نے عہد کیے، اقرار کیے، اتنی سخت وعید سنی، کیا جب وہ اپنی اپنی امتوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے تو کیا یہ وعدہ بھول گئے ہوں گے؟ کیا اس وعدے کا تذکرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ دیکھیں جب کافروں کے پاس جاتے تھے تب تو توحید کا درس ہوتا تھا، انہیں اللہ کی بات بتاتے، توحید کا درس دیتے اور اپنی نبوت کا انہیں سبق سکھاتے، لیکن جب اپنے یاروں کے پاس بیٹھتے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے امتیوں کے پاس بیٹھتے، پھر انہیں بتاتے کہ یارو میں عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو سے کیا ہوگا اسی بزم کو ہم اپنے عشق میں محفل میلاد کہتے ہیں۔ گویا ہزارہا دفعہ آدم علیہ السلام نے محفل میلاد سجائی، ہزارہا دفعہ دیگر انبیاء نے محفل میلاد سجائی، اور یہ محفل میلاد سجتی جب فاران کی چوٹیوں سے صدا آئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو اس دھرتی پر بھی بہار آئی، روشنیاں پھوٹنے لگی، یتیم مسکرانے لگے، بیوگان اور بچیاں، ان کے اندر زندگی کی ایک لہر دوڑی، اور دنیا نے دیکھا وہ بستی جو آپس میں دست و گریباں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کا صدقہ انہیں شیر و شکر کر دیا، اور وہ اخلاق عالیہ کے وہ پیکر بنے کہ دنیا نے انہیں اپنا امام مانا۔ تو حاضرین گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی بزم میں آنے والوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے وہ ماحول آپ کو یاد ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، یا سیرت کی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بازار کے اندر ماں باپ کی بولی لگتی تھی۔ مجھے 3-4 موضوعوں کا مکسچر جو ہے وہ بیان کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، میں ایک ایک بات کر کے ذرا مکمل کر رہا ہوں، آخر میں آپ کو شعر بھی سنا دوں گا اور پھر گفتگو مکمل ہوگا۔ آخری بات ہے میری، اور یہ رات کے جو درس ہم نے سنا تھا اللہ شاہ صاحب کے پاس، اس کا تسلسل وہ ماحول تھا جب ماؤں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، باپ کی بولی لگتی تھی۔ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ جس وقت ایک بابا بازار کے اندر رکھا ہوا ہوا اور سگا بیٹا اس کی بولی لگا رہا، آنے والوں سے سگا بیٹا جناب لین دین کے معاملے طے کر رہا ہو، ذرا اس بابے سے پوچھو اس کی طبیعت پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے انداز پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اس بابے سے پوچھو کہ مصطفیٰ آئے تو کتنی بہاریں آئے، حضور کے آنے سے فرق کیا پڑا ہے۔ وہ ماں جو منڈیوں میں بکا کرتی تھی اس سے پوچھو کہ حضور آئے ہیں تو بہار آئی ہے یا نہیں آئی۔
وقت تھا، حضور آئے انہی لوگوں سے حضور نے فرمایا او لوگوں تم بازاروں میں تو جاتے ہو، میرے ساتھ جنگوں میں بھی جاتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، میرے ساتھ نماز اور سجدے ادا کرتے ہو، پر یاد رکھو تمہارے سجدے بھی تب قبول ہوں گے، تمہاری عبادتیں بھی تب قبول ہوں گی۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ رب نے اپنی رضا کو باپ کی رضا کے اندر مخفی رکھا ہے۔ اب تیرا باپ تجھ سے راضی ہوگا تو رب بھی راضی ہوگا، تیری ماں تجھ سے راضی ہوگی تو رب بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا تیری جنت کو ہم نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے سجا دیا۔ سرکار کے صدقے ماں کو اور باپ کو وقار ملا تو سرکار کے صدقے۔ آج کا نوجوان اور میرے بھائیوں عزیزوں، میں آپ سے دستہ التماس یہ کر رہا ہوں، میرے حضور نے جس ماحول کو بدلا، ہم جدید تعلیم حاصل کر کے پھر اس گڑھے میں جا رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے جس معاشرے کو نور ایمان دے کے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچایا تھا، ہم نہ جانے کون سا علم پڑھ کے پھر اس تاریخ گھاٹیوں میں جا رہے ہیں۔ ماں باپ کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، والدین کی قدر ہم نے چھوڑ دی۔ ہم 4 کتابیں پڑھ کے سمجھے کہ باپ کی سفید داڑھی ہے، اسے وقار کوئی نہیں، اسے انداز کوئی نہیں، اسے بولنے کا ڈھب نہیں ہے۔ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں باپ نے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، تو لہذا میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ ارے اللہ کے بندے ذرا یہ خیال کر، تو پڑھا لکھا ضرور ہوگا پر تجھے پڑھنے لکھنے کے قابل کس نے بنایا ہے، تجھے اس قابل کس نے کیا ہے؟ اگر بچپن میں ہی دیگر لوگوں کی طرح تجھے بھی اٹھا کر کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا، اگر جناب رزق اور دیگر پریشانیوں کے ناطے وہ جو بچوں کو مار کے کنویں میں کودتے ہیں، اگر تجھے بھی کسی ایسے باپ سے پالا پڑا ہوتا تو سوچ، غربت کی خاطر بچوں کے گلا گھونٹنے والے لوگوں کے جناب والا گھر میں تو آیا ہوتا، یہ تیرا علم، یہ تیری تمتراہٹ یہ کہاں جاتی؟ ناز کر کے اللہ نے تجھے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر پیدا کیا۔ انہوں نے سکھ تو برداشت کیا پر تیری پرورش کی اور تجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ آج اس تعلیم کے نتیجے بجائے اس کے کہ تو ماں باپ کا ادب کرے تو ان کے سامنے اکڑنا شروع ہو گیا۔ محفل میلاد میں آنے والے انسان تیرے انداز میں، تیرے کردار میں یہ تبدیلی تو ضرور آئے۔ رات کے حضور کا ذکر سننے والوں، اگر تیری وجہ سے تیری ماں کی آنکھ میں آنسو ہیں، خدا کی قسم رسول اللہ سینے سے نہیں لگائیں۔ اگر تیری وجہ سے تیرا باپ رویا کرتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی بزم میں آ کے تم کس کے عمل پہ جناب والا پیروی کر رہے ہو، کسے خوش کر رہے ہو؟ حضور کا ذکر سننے والوں، سرکار نے قیامت کے دن بلا کے کہا نوجوان تو نے کس سے نہیں سنے تھے کہ عرب کے لوگ کیسے تھے؟ میرے آنے سے انہوں نے ماں کا ادب سیکھا، میری تشریف آوری اور میلاد کے بعد انہوں نے باپ کا ادب سیکھا، انہیں صدیوں بعد پھر وہی کام کیا جو عرب کے بدو لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس بات کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ حضور کا نام بھی لیں، سنتوں کا دم بھی بھریں، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ بھی ہو، اور پھر میرے مصطفیٰ کے مشن کو بھول جائیں۔ جو وقار اور جو مقام اللہ نے ماں باپ کو سرکار کی میلاد کے صدقے عطا کیا ہے وہ ہم سے ہی جناب والا ادا نہ ہو تو پھر ہم نے صحیح عمل نہ کیا۔ مزہ تب ہے کہ صبح جب ہم اٹھیں تو گھر کے اندر جائیں، کوئی بچہ جو باپ کی بات نہیں سنتا تھا آج ایک ہاتھ میں اس کے برتن ہو اور دوسرے ہاتھ سے باپ کو جگا رہا ہو، جب باپ کی آنکھ کھلے وہ کہے بابا آج تک تو انداز میرا جو بھی تھا، اٹھیں نماز فجر کا وقت ہے، پانی لایا ہوں ذرا وضو فرما دیں۔ وہ ایک خیال میں تجھے دیکھے، دوسرا اپنے آنسو پہنچے، تیسرا کپ کپاتی آواز میں تجھ سے کہے کہ بیٹا یہ چین یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو مجھے سنا نہیں کرتا تھا، میں چلاتا تھا کہ باہر نہ جا، رات کافی دیر ہو چکی ہے، میں چلا رہا ہوتا تھا کہ بیٹا ایک گلاس پانی دو، تیری زبان سے نکلتا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں خود اٹھ کے نہیں لے سکتا۔ بخدا حضرات میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، مجھ سے قسم لے لیں، ایک بابا ہمارے ہاں آئے ہیں اور انہوں نے یہ قصہ واقعی سنایا ہے، رو رو کے ہچکیاں بند رہی ہیں۔ میں نے کہا بابا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا استاد جی کی دسیے پتر بڑا ہو گیا ہے، میں صرف پانی منگیا سی۔ انہوں نے کہا بابا تیرے ہاتھ ٹوٹے نوٹ کے خود لے لے۔ میری پیاس اور میں روتا بلکتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں
اور دعا کریں. اچھا پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ تباہ برباد ہو. وہ بابا کہتا ہے استاد جی دعا کرو ہاں کہ اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ اس کے وقت چمکائے. میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ ایسے ہی رہا تو وہ دنیا کے سامنے رل جائے گا. وہ بابا کہتا ہے میں نے آنکھوں سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا, دنیا نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے. استاد جی دعا کرو, میں اپنی اولاد کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یہ تو لوگ ایسے ہیں, ماں باپ دنیا کے اندر ایسے رہتے ہیں, تیرے دی ہوئی تکلیفوں کے باوجود بھی رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما. وہ جب پریشان ہو اور خوشی اور غمی کے ملے آثار میں کہے تجھے ہوا کیا ہے, اگر تیری زبان سے اتنا نکل گیا. بابا پہلے تو بھولا بھٹکا تھا, رات محفل میلاد میں گیا ہوں, چند باتیں کان میں پڑی ہیں, سمجھ گیا ہوں میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو ماں اور باپ کو رب نے وقار عطا کیا ہے. میں سبق بھولا تھا, سیکھ گیا ہوں. اب بابا میری وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے, ماں جی میری وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے. اور وہ لوگ جو وقت ضائع کر چکے یا جن سے وقت روٹ چکا اور ماں باپ قبرستان میں جا چکے ہیں, وہ ان کی قبروں پر جا کر یہی کلمات ادا کریں, ان سے معافی مانگیں, پھر رب سے معافی مانگیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم انہیں بھی معافی عطا فرمائے گا اور ان پر بھی فضل ہوگا. تو محفل میلاد میں آنے والوں, ایک جلسہ اللہ تعالیٰ نے سجایا تھا, ایک جلسہ مسجد نبوی میں سجا تھا جس میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس نے ہمیں اسلام جیسا پیارا دین دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے اس نے ہم پر احسان فرمایا. حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو؟ اب یہاں ایک شخص تھا اور اس نے کہنے لگا بھائی بات یہ تھی کہ تم ثابت کرنے چلے تھے میلاد میں مسجد نبوی سے, اور آپ نے جناب والا یہاں اپنا ایک اور عقیدہ اس کو آپ نے پریشان کر دیا, لوگوں کے ذہن میں تزدد ڈالا. حضرت وضاحت کریں. انہوں نے کہا بھئی بات علم غیب کی بھی آپ کرتے ہیں, تبلیغ کو بھی کرتے ہیں. تو کہا اگر رسول اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے تو پھر انہوں نے قسم کیوں لی؟ کیونکہ قسم تو وہ لیتا ہے کہ جسے بات کا یقین نہ ہو. اب آپ کوئی بات کہنے میں کیا قسم اٹھاؤ, اس کا مطلب ہے میں یقین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قسم اٹھائیں تاکہ مجھے یقین آ جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ سے قسم لی, اس بات کا ثبوت ہے کہ معاذ اللہ حضور کو پتا اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی حضور علیہ السلام کے ہر عمل سے آپ کی شانیں ڈھونڈتا ہے اور کوئی ہر عمل سے اپنے مقصد کی بات بولتا ہے. پر قربان جائے آقا علیہ السلام نے اس سوال کا پہلے ہی جواب ارشاد فرمایا. حضور میں میرے صحابہ میں جو تم سے قسم لے رہا ہوں وہ اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے, بلکہ اتانی جبریل علیہ السلام, ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صحابہ جو مسجد نبوی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ ان پر فرشتوں کی مجلس میں فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. کعبۃ اللہ کا طواف سرکار کے دور میں جو کرتے تھے انہیں ثواب ملتا تھا. آج 1500 سال 1400 سال کم بیش کے بعد جو طواف کرتا ہے کیا اسے بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو جو کعبۃ اللہ کو اس دور میں دیکھے اسے بھی ثواب, جو آج دیکھے اسے بھی ثواب. تو جو محفل میلاد مسجد نبوی میں سجاتا ہے اس پر بھی رب کریم فخر کرتا ہے. جو صدیوں بعد یہاں اس علاقے لانڈی میں محفل پاک سجائے تو رب کریم ان پر بھی چاہے تو فرشتوں کی بزم میں فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار سے محبت نصیب فرمائے. اور میں نے تسلسل سے یہ موضوع بیان کرنا تھا لیکن وقت